اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ الذی وہ ہے انزل فیہ القرآن جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، ھدی للناس لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الھدی والفرقان ٹھیک، ہدایت کے راستے، والفرقان اور حق کو باطل سے جدا کرنے کی بینات واضح نشانیاں ہیں۔ اس میں قرآن کریم کے اندر دیکھو یہ جو آیت ہے اس سے پہلے ایک آیت پیچھے گزری ہے 183 ایام معدودات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر کہا، اس آیت سے پہلے یعنی 182 آیت نمبر 182 اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا۔ اس سے تو میں نے کل ہی بتایا تھا، ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اس دنیا کے اندر جتنی آنے والی قومیں ہیں، جتنے آنے والے انبیاء کرام ہیں، تمام انبیاء کرام کو روزے کا حکم دیا گیا تھا ٹھیک، لیکن ان میں روزے کا طریقہ کچھ اور تھا، مہینے الگ تھے، دن الگ تھے۔ اور امت محمدیہ کو جو روزہ رکھنے کا جو حکم دیا گیا ہے وہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں، اور رمضان المبارک کا یہ جو مقدس مہینہ ہے اتنا برکتوں والا مہینہ ہے کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ آسمانی کتابیں جتنی بھی نازل ہوئی ہیں وہ تمام کے تمام کتابیں اسی مہینہ میں نازل ہوئی ہیں، رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ہی نازل ہوئی ہے، اور یہ مہینہ امت محمدیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ تو اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ روزہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں پر فرض فرمایا ہے وہ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، گنتی کے چند دن ہیں، لیکن وہ گنتی کے چند دن ہے، وہ کون سے دن ہیں، کون سے مہینے ہیں، اس مہینہ کو اس کے اندر بیان نہیں کیا گیا تھا، وہ آیت مجمل تھا، اسی آیت کی یہ تفسیر ہے۔ سمجھ آئی تم لوگ کو کہ وہ جو گنتی کے چند دن ہے جس میں امت محمدیہ کو روزے کا حکم دیا گیا وہ کون سے دن ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ وہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے جس میں روزے کو فرض کیا گیا ہے۔ اب اس مہینے کی فضیلت کیا ہے کہ اس مہینے کے اندر قرآن کو نازل کیا گیا، لوح محفوظ میں قرآن کریم تھا، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اس قرآن کریم کو ایک مرتبہ نازل کیا گیا، اور وہ کون سا مہینہ تھا؟ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ تھا۔ پھر آسمان دنیا سے 23 سال کی مدت میں اللہ کے نبی علیہ السلام پر یہ قرآن کریم تھوڑا تھوڑا کر کے جیسے جیسے ضرورت ہوئی اس طرح سے نازل ہوتا گیا ٹھیک۔ اور اس مہینے کی میں نے فضیلت بتائی کہ اس میں اور بھی اہم واقعات پیش آئے ہیں۔ کون سے مہینے میں؟ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں۔ جیسے میں نے بتایا جتنی نبیوں کو کتابیں دی گئی ہیں، توریت، انجیل، اور بعض روایت کے اندر آتا ہے زبور بھی، وہ اسی مہینے میں یعنی رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں نازل ہوئی ہے۔ اسی کو کہا کہ رمضان کا مہینہ الذی وہ ہے انزل فیہ القرآن جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا، ھدی للناس یہ قرآن کریم کیا ہے بچوں؟ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الھدی ٹھیک، اور آگے کہتے ہیں وبینات من الھدی راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، سیدھے راستے کے حکم ہے، والفرقان اور حق کو باطل سے جدا کرنے کی واضح نشانیاں ہیں۔ آری بات سمجھ میں؟ سیدھا راستہ اور حق کو باطل سے جدا کرنے کی واضح نشانیاں ہیں، یا یوں ترجمہ کر لو سیدھے راستے کا حکم ٹھیک، والفرقان اور حق کو باطل سے جدا کرنے کی واضح نشانیاں ہیں۔ فمن شہید منکم الشہر فلیصم
پس جو شخص تم میں سے منکم تم میں سے شہیدہ پائے الشہر اس مہینے کو، کون سے مہینے کو؟ رمضان کے مہینے کو، فلیصمہ پس چاہیے کہ وہ یصمہ وہ اس کا یعنی اس مہینے کا روزہ رکھے۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات یہاں فرمایا کہ تم میں سے جو شخص پائے، کیا مطلب جو شخص پائے؟ ارے بھائی جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو سبھی لوگ تو پائیں گے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پائے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کی حالت میں پائے۔ اگر غیر مسلم ہے تو رمضان کا مہینہ تو اس کے سامنے سے بھی گزرا ہے لیکن اس نے پایا، پانے والا وہ نہیں ہوا۔ اسی طرح سے عورتوں کے متعلق عورت جو ہے وہ حیض و نفاس سے پاک ہو، آدمی بیمار نہ ہو، تندرست ہو، تب نے رمضان کے مہینے کو پائے گا، ورنہ رمضان تو گزر جائے گا لیکن وہ پانے والا نہیں کہلائے گا۔ جب روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں ہے اور جو کافر ہے تو اس پر روزہ فرض ہی نہیں ہے، تو رمضان اس کے سامنے سے گزرا لیکن وہ پانے والا نہیں ہوا۔ تو جو پائے یعنی ایمان ہو اس کے پاس اور اسی طرح سے طاقت ہو، قوت ہو اور روزہ رکھنے سے کوئی چیز مانے نہ ہو، آڑ نہ ہو، وہ پانے والا کہلائے گا۔ اللہ نے کہا جب ایسا ہو فلیصمہ تو چاہیے کہ اس کا روزہ ضرور رکھے۔ ومن کان مریضا، آ رہی بات سمجھ میں؟ روزہ جو ہے وہ فرض کیا گیا ہے اور روزہ تندرست آدمی جو ہے وہ صحیح سالم جو ہے اس سے معاف نہیں ہے۔ اگر کسی عذر کی بنا پر نہیں رکھ پایا، بیمار ہے، کوئی اور وجہ ہے تو بعد میں وہ قضا کر لے، روزہ معاف نہیں۔ اگر کوئی کسٹ بڈھا ہے، ایک دم بڈھا جو روزہ نہیں رکھ سکتا، تو روزہ کے بدلے میں اس کا حکم ہے وہ فدیہ دے، اس سے بھی پوری طرح سے معاف نہیں ہے، اس کا بدل اس کو ادا کرنا ہے جو فدیہ ہے۔ فدیہ میں نے بتایا کہ ایک صدقہ فطر کو ایک فدیہ کہا جاتا ہے۔ ومن کان مریضا، جو شخص بیمار ہو، او علی سفر یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر پس دوسرے دن ہیں، فعدۃ گنتی کے، یعنی رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں وہ جتنا دن روزہ نہیں رکھ پایا، بیمار رہا یا سفر پر رہا ہے نا، تو اس کا حکم کیا ہے کہ جتنا دن بھی وہ بیمار رہا یا سفر پر رہا وہ بعد کے دنوں میں جب وہ ٹھیک ہو جائے تو ان دنوں میں اس روزے کی قضا کر لے۔ اسی طرح سے عورتوں کو متعلق ہے کہ عورت کو اگر حیض آ رہا ہو تو عورت جو ہے وہ ابھی روزہ نہیں رکھے گی، بعد میں قضا کر لے گی، نمازوں کی قضا نہیں کرے گی عورت، ہے نا، کیونکہ ہر مہینہ پھر تو عورت مشکل میں پڑ جائے گی، لیکن روزہ جو ہے وہ سال میں ایک ہی مرتبہ تو آتا ہے، اسی لیے قضا کرنی ہے۔ فرمایا یرید اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، ٹھیک ہے، یرید اللہ بکم الیسر، اللہ بکم تمہارے ساتھ الیسر آسانی کو، یرید چاہتا ہے، ولا یرید اور وہ یعنی اللہ نہیں چاہتا، بکم تمہارے ساتھ العسر تنگی کو، ٹھیک، ولتکملوا العدۃ اور تاکہ تم لوگ پورا کرو العدۃ گنتی کو، ولتکبروا اللہ اور اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ اس پر ما ہداکم جو اس نے تمہیں ہدایت دی، ولعلکم تشکرون اور تاکہ تم لوگ شکر گزار بنو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اور جب تجھ سے پوچھیں، سوال کریں، عبادی میرے بندے، ٹھیک، یعنی اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ اگر میرے بندے آپ سے پوچھیں میرے متعلق اللہ کہاں ہے تو آپ ان کو بتا دیجئے گا کہ اللہ جو ہے وہ تمہارے شہ رگ سے بھی قریب ہے، اللہ تمہارے شہ رگ سے بھی قریب ہے۔ جو انسان کا جسم ہے، جسم کے اندر جو رگ ہے، سمجھ رہے ہو، جو نس ہے، اس سے بھی زیادہ اللہ قریب ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اسے کہا کہ جب سوال کرے آپ سے میرے بندے انی میرے متعلق
فإنی قریب، تو میں قریب ہوں، بے شک میں کیا ہوں؟ قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی، پکارنے والے کی پکار کو، دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں، اذا دعانی، جب وہ مجھے پکارتے ہیں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ کیا مطلب جی؟ جب آدمی دعا کرتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، چاہے آہستہ پکارے چاہے زور سے پکارے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سنتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ قریب ہے، بہت زیادہ۔ انسان جو خود اپنے آپ ہے اس سے بھی زیادہ قریب کون ہے؟ اللہ ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اور اسی لیے جو ہے انسان کو ایک دن وقت نکال کر، ٹھیک ہے، ہر دن، بلکہ دن بھر میں اگر وقت نہیں ملتا ہے تو دن بھر میں کسی ایک وقت کو نکال کر 5 منٹ کے لیے صحیح اللہ کے سامنے رونا اور گر گرانا ضرور چاہیے۔ اللہ بڑا خوش ہوتا ہے اس سے۔ اسی کو اللہ نے کہا فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، بس چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے، لی میرا، فَلْيَسْتَجِیبُوا حکم مانے، وَلْيُؤْمِنُوا بِی اور مجھ پر ایمان لائے، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ تاکہ وہ لوگ کا ہو جائیں، راہ یاب ہو جائیں، سیدھا راستہ پا جائیں۔ اُحِلَّ لَکُمْ لَیْلَۃَ الصِّیَامِ، تمہارے لیے حلال کیا گیا لیلۃ الصیام، رات کے روزے کو، اُحِلَّ لَکُمْ لیلۃ الصیام، تمہارے لیے حلال کیا گیا روزے کی رات کو، الرفث الی نسائکم، اپنی بیویوں سے جمع کرنا۔ دیکھو اس آیت کریمہ کا شان نزول اور پس منظر کچھ اس طرح سے ہے۔ وہ کیا ہے کہ ابتدائے اسلام میں روزہ کا جو حکم تھا، روزہ کا جو طریقہ تھا کچھ الگ تھا۔ وہ کیا تھا کہ آدمی روزہ رکھتا، ٹھیک، اور جیسے ہی روزہ کھولنے کا وقت ہوتا شام کو، ٹھیک، روزہ کھول لیتا، جب تک اس کی آنکھ نہیں لگتی، جب تک وہ لیٹتا نہیں، تب تک وہ کھا بھی سکتا تھا، پی بھی سکتا تھا، جمع بھی کر سکتا تھا، سب کچھ کر سکتا تھا۔ جیسے اس کی آنکھ لگ جائے، اگر مغرب کے فوراً بعد روزہ کھولا، اس کی آنکھ لگ گئی، پھر دوسرے دن کا روزہ شروع ہو جاتا، وہیں سے اب پھر وہ کچھ کھا پی نہیں سکتا ہے۔ تم لوگ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس سے کیا ہوا، کافی سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو پریشانی لاحق۔ وہ اس طرح سے ایک صحابی ہیں جو مزدوری کیا کرتے تھے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ دن بھر مزدوری کیے اور روزے تھے، سمجھ آ رہے تم لوگ کو، بڑی تیز پیاس اور بھوک بھی تھی۔ اب مغرب کے وقت میں وہ گھر آئے، روزہ کھول لیے پانی سے، بیوی سے کہا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے تو لاؤ۔ بیوی نے کہا گھر میں تو کچھ نہیں ہے، البتہ میں کہیں سے مانگ کر لاتی ہوں، ٹھیک۔ وہ مانگنے کے لیے چلی گئی۔ اب یہ تو پہلے سے پیاسے تھے، پہلے سے تو یہ بھوکے تھے، ہے نا۔ اب یہ ویسے ہی لیٹ گئے کہ جب تک بیوی آئے گی ویسے ہی لیٹ گئے۔ اب لیٹنے کے بعد ان کو آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ لگ گئی تو پھر کل کا روزہ شروع ہو گیا، ہے نا۔ پہلے سے دن بھر کے بھوکے پیاسے، اب جب کل کا روزہ شروع ہو گیا تو روزہ توڑ نہیں سکتے، ٹھیک۔ دوپہر ہوتے ہوتے اتنے کمزور ہو گئے کہ ان پر بے ہوشی طاری ہوتی ہے کہ نہیں۔ اسی طرح سے اور سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے ساتھ اس طرح کے واقعات پیش آئے۔ ایسے بھی آدمی جب تھکا ماندہ ہوتا ہے تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے، نیند بہت جلدی آتی ہے۔ آدمی لیٹے گا ویسے نیند آ جائے گی۔ اب جب لیٹا مغرب کے بعد، ویسے اگر کچھ کھا پی کر کے بھی لیٹا فوراً روزہ شروع ہو جائے تو پہلے دن کا جو ہراسمنٹ ہے، پہلے دن بھر جو بھوک پیاس رہا اس کا الگ، اور پھر یہی سے روزہ اگر شروع ہو جاتا ہے تو اس صورت میں کافی جو ہے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ حکم نازل فرمایا، کہا سنو اب تمہارے لیے کیا حلال ہے، کھاؤ پیو جم کر کے۔ کب تک کھاؤ؟ صبح صادق تک۔ کب تک کھاؤ؟ صبح صادق تک۔ اس کا آگے حکم آ رہا ہے کھانے پینے کا۔ یہاں صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ رات کے وقت میں صبح صادق سے پہلے اب تم بیویوں سے بھی مل سکتے ہو،
اب تم بیویوں سے جمع کر سکتے ہو، ہاں جب روزے میں ہو جاؤ، جب روزہ شروع ہو جائے تب بیوی سے نہیں مل سکتے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی کو فرمایا احل لکم، تمہارے لیے حلال ہے، لیلۃ الصیام، روزے کی رات، الرفث الی نسائکم، تمہاری بیویوں سے جمع کرنا، ہن لباس لکم، وہ تمہارے لیے لباس ہے، وانتم لباس لہن، اور تم ان کے لباس ہو۔ ساری بات سمجھ میں؟ اب لباس کیا ہوتا ہے؟ لباس ہوتا ہے انسان کے جسم سے بہت قریب ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہر کو تشبیہ دی ہے کس سے؟ لباس سے، ٹھیک ہے نا جی؟ کہ جس طرح سے تمہارا لباس ہے اسی طرح سے شوہر بھی ہے۔ ساری بات سمجھ میں؟ بالکل قریب ہے تم سے، اور تمہارا لباس کون ہے؟ شوہر، اور تم شوہر کے لباس ہو۔ فرمایا کہ علم اللہ جانتا ہے، انکم تختانون، کہ بے شک تم لوگ تختانون خیانت کرتے تھے، انفسکم اپنے جانوں پر، فتاب علیکم، بس اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی، وعفی عنکم، اور تم کو معاف کر دیا۔ یعنی غلطیاں ہو جایا کرتی تھی، یعنی حکم تھا نا، منع کر دیا گیا تھا نا کہ جب روزہ شروع ہو جائے جیسے آگ لگتے ہی جمع وغیرہ نہیں کر سکتے، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن لوگوں سے جمع بیوی سے ہو گیا تھا، جمع کر لیے تھے، اسی کو اللہ نے کہا کہ تم جو خیانت کرتے تھے اللہ اس کو جانتا ہے، لیکن ٹھیک ہے تم نے توبہ کیا، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لیا اور تم کو معاف کر دیا۔ فالآن باشروہن، بس اب باشروہن، ان سے جمع کرو، وابتغوا، اور تلاش کرو، ما کتب اللہ لکم، اس چیز کو جو اللہ نے تمہارے لیے فرض کیا۔ مراد کیا ہے؟ اولاد۔ جمع کے ذریعہ ظاہر سی بات ہے اولاد کا تولد ہوتا ہے، اسی کو اللہ نے کہا کہ جمع کرو اپنی بیویوں سے، وابتغوا، اور تلاش کرو اس چیز کو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے، لکھا ہے۔ اب بیٹا لکھا ہے تو بیٹا، بیٹی لکھی ہے لکھا ہے تو بیٹی۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ، وَاشْرَبُوا، اور پیو، کب تک؟ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ، یہاں تک کہ تمہارے لیے سفید دھاری ظاہر ہو جائے، من الخیط الاسود من الفجر، ٹھیک، سیاہ دھاری سے، من الفجر یعنی فجر، یعنی صبح صادق۔ دیکھو سفید دھاری سے کیا مراد ہے؟ سفید دھاری سے مراد ہے دن کی روشنی، ٹھیک، اور سیاہ دھاری سے کیا مراد ہے؟ رات کی تاریکی۔ تو اللہ نے کہا تم کھاؤ پیو، مزے لو، عیش کرو، سب کرو، کب تک کرتے رہو؟ جب تک کہ سفید دھاری، کیا مطلب سفید دھاری؟ یعنی صبح صادق ظاہر ہو جائے، کس سے؟ سیاہ دھاری سے، یعنی رات سے، رات سے الگ ہو جائے۔ ارے صبح صادق سے پہلے کا جو وقت ہے وہ رات کا وقت ہے، ٹھیک ہے نا؟ صبح صادق کے بعد کون سا وقت شروع ہو جاتا ہے؟ دن کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے صبح صادق تک جو ہے وقت ہے، تم کھاتے رہو، پیتے رہو، اور بیویوں سے ملنا ہے، عورتوں کو شوہروں سے ملنا ہے، ملتے رہو۔ فرمایا کہ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر روزے کب تک پورا کرنا ہے؟ اللہ نے کہا پھر روزے کو پورا کرو، کب تک؟ رات تک۔ پتہ کیا چلا؟ صبح صادق سے لے کر کے سورج کے چھپنے تک یہ روزے کا وقت ہے، اور وہاں سے لے کر کے اس کے بعد سے پھر روزہ نہیں ہے۔ تلک حدود اللہ، اللہ نے کہا یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ جو چیزیں اللہ نے بیان فرمائی نا یہ اللہ کی حد ہے، یعنی اس کے بعد صبح صادق کے بعد نہ تم کھا سکتے ہو، نہ پی سکتے ہو، نہ بیوی سے مل سکتے ہو۔ یہ اللہ نے قانون بیان کر دیا، اب اس قانون کی خلاف ورزی مت کرو۔ فلا تقربوها، بس تم اس کے قریب مت جاؤ۔ کذالک یبین اللہ، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتا ہے اپنے نشانیوں کو للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ پرہیزگار ہو جائیں۔ ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها، اور تم لوگ نہ کھاؤ اپنے مالوں کو آپس میں، بینکم آپس میں، بالباطل ناحق طریقے سے، حرام طریقے سے، جو حرام طریقہ ہے اس طریقے سے مت کھاؤ۔ وتدلوا بها،
ٹھیک، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور اس کو حکام تک نہ پہنچاؤ، لِتَأْكُلُوا، تاکہ تم لوگ کھاؤ، فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، لوگوں کے مالوں میں سے کچھ حصہ، بالاسم، گناہ کے ساتھ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم لوگ جانتے ہو۔ ہوتا کیا تھا کہ بعض لوگ جو ہیں اب یہ بعض لوگ کون لوگ تھے یہ متعین تو نہیں ہے، لیکن بعض لوگ ایسا بھی کرتے تھے اور آج کے زمانہ میں بھی لوگ کرتے ہیں۔ دیکھو قرآن کریم کا کوئی بھی آیت ہے وہ نازل ہوتا ہے کسی خاص واقعے کے تحت، لیکن اس واقعے کے ساتھ محدود نہیں رہتا، بلکہ پوری امت کے لیے طریقہ ہو جاتا ہے، عام ہو جاتا ہے۔ سمجھ آ رہے تم لوگ کو؟ تو ہوتا ہے اور آج بھی ہوتا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، جھوٹ سچ بول کر کے، اور بعض مرتبہ لوگ جھوٹا بھی ہوتے ہیں اور جا کر کے عدالتوں میں کیس کرتے ہیں اور لڑائی لڑتے ہیں، اور جھوٹا جس پر اس کا حق بھی نہیں ہوتا اس کو بھی حاصل کرتے نہیں کرتے ہیں۔ زمینی جائیداد کو دیکھ لو، یہ معاملات تو زیادہ آج کل کے زمانے میں، ہمارے زمانے میں وہ زمینوں کے کاروبار بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اب دو آدمی لڑائی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ایک کہہ رہا ہے کہ یہ زمین یہ پلاٹ میری ہے، دوسرا کہہ رہا ہے کہ میری۔ اب ظاہر سی بات ہے ان دونوں میں سے کسی ایک ہی کا ہے، دونوں کا تو ہے ہی نہیں۔ اب ان دونوں میں سے کوئی ایک ہی حق پر ہے۔ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، جو حق پر ہوتا ہے وہ ہار جاتا ہے، اور جو ناحق ہوتا ہے وہ جیت جاتا ہے نا، جس کا پلڑا بھاری ہوتا ہے وہ جیت جاتا ہے۔ زمانہ تو گھوس کا بھی ہے، سمجھ آ رہے تم لوگ کو؟ آج کل جو ہے وہ انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوتا کہاں ہے؟ تو اللہ نے اسی چیز سے منع کیا ہے، اسی چیز سے منع کیا ہے کہ تم ایسا مت کرو، ناحق طریقے سے ایک دوسرے کا آپس میں بھائیوں کا مال کو مت کھاؤ، اور اس طرح کے قضیے کو، اس طرح کے فیصلوں کو عدالتوں میں لے جا کر کے اور زور زبردستی کر کے پاس کروا کر کے مت کھاؤ۔ اللہ نے سختی سے منع فرمایا۔ دیکھو ترجمہ، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ، اور تم لوگ مت کھاؤ اپنے مالوں کو، بینکم، آپس میں، بالباطل، ناحق طریقے سے، وَتُدْلُوا بِهَا، اور اس کو نہ لے جاؤ، إِلَى الْحُكَّامِ، تک، حاکموں تک، آج کل کے زمانے کے حساب سے عدالتوں تک۔ کیوں؟ مقصد کیا ہوتا ہے، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ تم لوگ کھاؤ لوگوں کے مالوں میں سے فریقاً، کچھ حصے کو، بالاسم، گناہ کے ساتھ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم بھی جانتے۔ لڑائی لڑنے والے کو بھی پتہ ہے کہ زمین میری نہیں ہے نا، لیکن ناجائز طریقے سے، گناہ طریقے سے وہ کیا کرتا ہے، اس کو حاصل کرتا ہے، اور بہت لوگ کرتے ہیں۔ بعض مرتبہ جیت بھی جاتے ہیں لوگ، انہیں کے حق میں فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ نے کہا یہ ٹھیک بات نہیں ہے، اگر تم ایسا کرو گے تو سمجھو کہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھر رہے ہو، جو دوسری ایسے مفہوم ہوتا ہے۔ آگے فرمایا یسألونک عن الأہلہ، یہ اس آیت کریمہ کا شان نزول پس منظر یہ ہے کہ کچھ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ جو چاند ہے، چاند جب دکھتا ہے تو بالکل باریک ہوتا ہے، ٹھیک، اور دھیرے 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 بڑا ہو جاتا ہے، 14ویں رات کو بالکل گول ہو جاتا ہے، ٹھیک، اور پھر کیا ہوتا ہے، 14ویں کے بعد پھر گھٹنا شروع ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، پھر گھٹتے 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 ختم ہو جاتا ہے، ہوتا ہے ایسا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا نبی اللہ، اس کی حکمت کیا ہے، اس کی مصلحت کیا ہے؟ اسی کو اللہ نے جواب دیا، یسألونک عن الأہلہ، وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں عن الأہلہ، چاند کے بارے میں، اس کی حکمت اور مصلحت کیا، ایسا ہوتا کیوں ہے؟ قل، آپ کہہ دیجیے، ہی مواقیت للناس، وہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے مواقیت، وقت پہچاننے کا ذریعہ ہے، وقت کو پہچاننے کا ذریعہ ہے۔ سمجھ آ رہے تم لوگ کو؟ دیکھو وقت کے پہچاننے کا ذریعہ اس کا صاف مطلب یہی ہے کہ اردو جو تاریخ ہے، عربی کی جو تاریخ ہے، وہ چاند کے حساب سے ہی چلتا ہے، ٹھیک، جیسے چاند دکھا 1 تاریخ 2 تاریخ 3 تاریخ، جیسے چاند چھپ گیا 30 تاریخ ختم ہو گیا، آ رہی بات سمجھ میں؟ اس کے بعد پھر چاند دکھا 1 تاریخ 2 تاریخ کے، اس طرح سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے مہینوں کی گنتی ہوتی ہے، دنوں کی گنتی ہوتی ہے،
آج جو ہے فلاں مہینہ کا 10 دن ہوا، فلاں مہینہ کا 15 دن ہوا، آج یہ پتہ کس سے چلتا ہے؟ چاند سے پتہ چلتا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اسی سے جانا جاتا ہے حج کے مہینے کو بھی، ہے کہ حج کے مہینے کو بھی، تو اسی طرح سے اسی سے لوگ جو ہے وقت کو بھی پہچانتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آج بے شمار چیزیں ہیں، کسی سے جب کوئی وعدہ کرنا ہو، کسی نے تمہیں بلایا، یہ سمجھو، تو تم یہ کہتے ہو کہ میں جو ہے محرم کے 10 تاریخ کو آؤں گا، تو 10 تاریخ کو کیسے پہچانا؟ کسی چاند سے ہی نہ پہچانا، چاند دکھا تو 1 تاریخ 2 تاریخ 3 تاریخ 4 تاریخ 5 تاریخ 10 تاریخ اس طرح سے ہو گیا۔ کسی سے تم نے قرضہ لے رکھا، وہ مانگ رہا، تم نے کیا کہا کہ میں جو ہے 20 تاریخ کو دوں گا، ہے نا، 20 جو ہے سفر کو دوں گا، تو ظاہر سی بات ہے چاند سے ہی نا پتہ چلتا ہے یہ۔ تو اسی کو اللہ نے کہا یہ جو ہے گھٹنا اور بڑھنا لوگوں کے لیے اور حج کا ایک مواقع وقت کے پہچاننے کا ذریعہ ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک غلط فہمی کو دور فرمایا ہے۔ کفار مکہ کا کیا طریقہ تھا کہ دیکھو حج کا جو طریقہ میں نے کئی مرتبہ تم لوگوں کو بتا چکا ہوں، حج کا جو طریقہ ہے، حج جو آج ہم لوگ کرتے ہیں، یہ کفار بھی حج کیا کرتے تھے بیت اللہ کا، لیکن ان کا جو طریقہ تھا وہ کچھ اور تھا، ہے نا، مختلف تھا ہم سے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ جو غلط تھا ان کا طریقہ، تو وہ کیا کرتے تھے، جیسے ہی وہ حج کا احرام باندھ کر گھر سے نکلتے، ٹھیک، اب ان کو اگر کسی کام سے گھر آنے کی ضرورت پڑتی تو وہ دروازے سے داخل نہیں ہوتے، بلکہ گھر کے پچھلے حصے میں نقب لگاتے، سوراخ کرتے اور اس سوراخ سے داخل ہوا کرتے۔ اسی کو اللہ نے منع فرمایا، فرمایا یہ نیکی کی بات نہیں ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ، اور نیکی یہ نہیں ہے بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ، یہ کہ تم لوگ آؤ گھروں میں مِنْ ظُهُورِهَا، اس کے پیٹھ کی جانب سے، یعنی پیچھے کی جانب سے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ، نیکی کیا ہے؟ کہتے ہیں وَلَكِنَّ الْبِرَّ، نیکی یہ ہے مَنِ اتَّقَىٰ، کہ جو شخص سے ڈرے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ، اور تم لوگ آؤ اپنے گھروں میں، یعنی اللہ نے کہا دیا کہ اگر احرام تم باندھ لیے ہو پھر بھی اپنے گھروں میں تم کیا کر سکتے ہو، آ جا سکتے ہو، دروازے سے آؤ، پیچھے سے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ سے، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ۔